السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا جو سوال ہے، بچوں کو ایسے کھلونے جو جانداروں کی شکلوں کے ہوں جیسے گڑیا، بھالو اور گھوڑا وغیرہ کے، کیا ان کا بیچنا خریدنا گھروں میں رکھنا جائز ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ تو دیکھیں، جاندار چیزوں کی مورتیوں اور تصاویر کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ نہ ان کو بنانا جائز ہے اور نہ ہی بیچنا جائز ہے، بلکہ صاحب شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بنانے والوں اور گھر میں رکھنے والوں کے بارے میں بہت سی احادیث میں وعید بھی سنائی ہے۔ چند ایک احادیث یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مورتیاں ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5949۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامۃ المصورون، قیامت کے دن تصاویر بنانے والوں کو سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5950 ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ یہ مورتیں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جس کو تم نے بنایا ہے اب اس میں جان بھی ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جن میں تصویریں ہوتی تھیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر دروازے پر کھڑے ہو کر اندر تشریف نہیں لائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدا کس لیے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مورت کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے پیدا کیا ہے اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ، اور فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں مورتیں ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 5957۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مورتیوں اور تصاویر بنانے اور شوقیہ طور پر انہیں اپنے پاس رکھنے یا گھر میں سجانے کی بہت سخت وعیدیں ہیں۔ ہاں، البتہ ان تصاویر کی چند ایک صورتیں جائز ہیں۔ ان میں سے ایک صورت بچوں کے کھلونوں کی بھی ہے، جیسے کہ گڑیا اور جانوروں کے پتلے نما کھلونے اگر بچوں کے لیے ہوں تو ان کی تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ گڑیا سے کھیلنے کی اجازت موجود ہے، اور ویسے بھی بچوں کو ایسی کئی چیزوں میں رخصت ہے جن کی بڑوں کو نہیں ہے۔ البتہ جن مجسموں کو بڑے افراد اپنی بیٹھک گاڑی وغیرہ میں سجانے کے لیے خریدیں تو انہیں فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ بچوں کو کھلونوں دینے کے جو دلائل ہیں، ربیع بن معاوض رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور ہم انہیں مسجد کی طرف لے جاتے اور ہم ان کے لیے روئی کی گڑیا بناتے، اور جب ان بچوں میں سے کوئی کھانے کی وجہ سے روتا تو ہم انہیں وہ گڑیا دے دیتے تاکہ وہ افطاری تک ان کے ساتھ کھیلیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1136۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے، میرے پاس لڑکیاں ہوتی تو جب آپ اندر آتے تو وہ باہر نکل جاتی اور جب آپ باہر نکل جاتے تو وہ اندر آ جاتی۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4931۔ ان احادیث سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے گڑیا اور کھلونوں کی تصویر اور شکل بنانا جائز ہے۔ اسے تصاویر کی عام ممانعت سے خاص کیا گیا ہے۔ قاضی عیاض نے یہ بات ٹھوس الفاظ میں کہی ہے اور انہوں نے بچوں کے کھیلنے کے لیے گڑیا فروخت کرنا جائز قرار دیا ہے تاکہ بچوں کے بچپن سے ہی امور خانہ داری اور اولاد کی دیکھ بھال کرنے کی تربیت ہو۔ ایک اور مزید روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس آئے اور ان کے گھر کے طاق پر پردہ اٹھ پڑا تھا۔ اچانک ہوا چلی تو پردے کا ایک کونا ہٹ گیا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی گڑیا نظر آنے لگی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میری گڑیا ہے۔ آپ نے ان گڑیوں میں ایک گھوڑا دیکھا جس میں کپڑے کے 2 پر لگے ہوئے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے جسے میں ان کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کیا ہے جو اس کے اوپر ہے؟ میں نے کہا یہ 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا جس کے پر تھے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ میں نے آپ کی داڑھیں دیکھ لیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4932۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں گڑیا اور کتاب موجود چیزوں کے مجسمے خریدنے کا کیا حکم ہے؟ مثلا حیوانات، پرندوں وغیرہ کی تصاویر۔ انہیں خریدنے کی وجہ یہ ہے کہ بچے انہیں دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور جلدی سیکھ جاتے ہیں۔
تو اس پر انہوں نے جواب دیا، بچیوں کو گڑیا کی جو عورت بچی یا بچے کی شکل کی مجسمہ ہوتی ہے اس کی دو قسمیں۔ پہلی قسم جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ آج کل بغیر آنکھ، ناک، منہ اور چہرے کے خد و خال کے بغیر بن رہی ہیں، تو اس کے جائز ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ جن گڑیوں سے کھیلتی تھیں وہ بھی اسی قسم کی تھی۔ دوسری قسم پلاسٹک سے بنی ہوئی گڑیاں جو بالکل ہو بہو انسان کی طرح ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں، ہونٹ، پلکوں کے بال اور بھویں سب کچھ انسانوں جیسا ہوتا ہے، بلکہ بعض تو چلتی بھی ہیں اور آوازیں بھی نکالتی ہیں، تو اس کے جائز ہونے میں تأمل ہے۔ ابن سیرین اس کے متعلق سختی نہیں اپناتے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ گڑیوں سے کھیلتی تھی، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بچیوں کے لیے گڑیوں سے کھیلنے کی قدرت وسعت کشید ہو سکتی ہے، خصوصاً ایسی صورتحال میں جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ بچے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے مثبت پہلو کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی گڑیوں کا متبادل جب تک موجود ہو تو ایسی گڑیاں لینے سے بچنا چاہیے، جس کے جائز ہونے میں یقین بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یقینی چیز اپنا کر غیر یقینی چیز چھوڑ دو۔ البتہ دیگر جانوروں کی شکلوں کے کھلونے، مثلا گھوڑا، شیر اور دیگر اسی طرح کے جانور، تو انہیں لینے کی مطلقاً کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ ایسے کھلونوں کی بجائے آلات کار، بلڈوزر وغیرہ لے لیے جائیں، کیونکہ بچے جس طرح جانوروں کی شبیہ دیکھ کر بہل جاتا ہے اسی طرح اسے کھلونے سے بھی بہل جائے گا۔ اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کوئی گنجائش باقی نہ ہو، مثلا ایسی گڑیا گفٹ میں دے تو اس کا سر کاٹ دیں اور اسے اپنے پاس بغیر سر کے رکھ لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مورتی میں اصل چیز سر کا حصہ ہوتا ہے، اگر مورتی کا سر کاٹ دیا جائے یا چہرے کے خد و خال مٹا دیے جائیں تو ممانعت زائل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں آپ کے پاس گزشتہ رات بھی آیا تھا، لیکن مجھے اندر داخل ہونے سے صرف اس بات نے روکا کہ دروازے پر مورتیاں بنی ہوئی تھیں، تو آپ اس کے سر کاٹنے کا حکم دے دیں تو وہ درخت کی طرح ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا ہی کیا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4158۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ جب کسی صورت کی پھیت تبدیل کر دی جائے، یعنی اس کا سر کاٹ دیا جائے یا خد و خال مٹا دیے جائیں کہ بعد میں صرف صورت کی شبیہ سی باقی رہ جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر صورت واضح نہ ہو، یعنی اس کی آنکھ، ناک، منہ اور انگلیاں وغیرہ واضح نہ ہو، تو یہ مکمل صورت نہیں ہے اور نہ ہی تخلیق الہی کا مقابلہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اور روئی سے بنی ہوئی گڑیا وغیرہ جس کی شکل کوئی اتنی واضح نہیں ہوتی، اس کے اعضاء سر، گردن سمیت موجود ہوتے ہیں، لیکن سر میں آنکھ نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ تخلیق الہی کا مقابلہ نہیں ہے۔ ان تمام احادیث محدثین کرام صالحین کے اقوال شرح سے ثابت ہوئی کہ انسانوں، حیوانوں کی صورتوں اور ڈھانچوں والے بچوں کے ایسے کھلونے جن کی شکلیں واضح نہیں ہوتی، ان کے بیچنے، خریدنے یا گھر میں رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور وہ کھلونے جن میں شکلیں بالکل واضح ہوں، یعنی کان، آنکھ اور ناک وغیرہ بھی بالکل واضح ہوں، تو بہتر ہے کہ یا تو ان کے سر کاٹ دیے جائیں یا صورتیں مٹا دی جائیں، یا پھر ایسے کھلونوں سے پرہیز کیا جائے، اور نہ ہی ایسے کھلونے گھر میں رکھنے سے کسی قسم کی گناہ کا ہم فتویٰ لگا سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کے کھلونوں کی گنجائش خود صاحب شریعت نے دی ہے، اور ایسی تصویری کھلونے تصویر یا موتیوں والے حکم کی حرمت سے مستثنیٰ ہے۔ لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے، اور بالکل ہو بہو انسانوں یا جانوروں کی شکل والے کھلونوں کی بجائے بہتر ہے کہ گاڑیوں، کرینوں اور مسخ شدہ تصویروں والے کھلونے بچوں کو دیے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔